اکتوبر سے لے کر نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری 5واں مہینہ شروع ہو چکا، اور 5ویں مہینے کے اندر میں 29,000 سے زیادہ شہادتیں اب تک امت کے افراد پیش کر چکے۔ ہمیں اپنی جانوں کے جانے کا غم ضرور ہے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ جس کاز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو رائگاں نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہی قربانیاں ارض مقدس کی آزادی کا، بیت المقدس سے ظالمانہ تسلط کے خاتمے کا سبب و ذریعہ بنے گی۔ اور یہ بات محض اپنے دل کو بہلانے کے لیے نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ نابرابری کی اس جنگ کے اندر میں فئتن قلیل آج بھی داد شجاعت دے رہا ہے۔ وہ گر پڑ کے کسی طرح کی کوئی صلح کے لیے تیار نہیں، وہ عزت اور وقار کے ساتھ میں جینے کا ہنر سیکھ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بروج قرآن کریم کی 85 نمبر کی 85 نمبر کی سورہ ہے، اور اس کی 11 آیات تلاوت کی گئی۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وہ آسمان جو سیاروں اور ستاروں سے بھرا پڑا ہے۔ پھر اسی طرح سے والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی بھی جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے، مراد ہے یوم قیامت۔ اور پھر وہ شاہد و مشہود، قسم ہے اس کی جو دیکھ رہا ہے، اور قسم ہے اس کی جو دیکھی جا رہی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہوئی اللہ تعالیٰ کی مارے گئے گڑھے والے۔ انشاءاللہ اس کی کسی قدر تفصیل میں ہم لوگ جائیں گے، اس وقت ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ وہ گڑھے جن میں انہوں نے خوب ایندھن بھڑکائی تھی اور ایندھن کی آگ وہاں پر جلائی تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی اور وجہ سے نہیں تھی کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے تھے۔ وہ اللہ جو زبردست ہے اور جو اپنی ذات میں خود محمود ہے، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ یہ کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم توڑا، پھر اس کے بعد میں تائب نہیں ہوئے، توبہ نہیں کی، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال نیک کیے، ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر میں یہ واقعہ اہل ایمان کو کسی آگ کے گڑھے میں ڈال کر، یوں کہہ لیجئے کہ ان کے جلائے جانے کا مشاہدہ کرنے والا واقعہ، اس کی تفصیلات مختلف آئی ہیں، اور جو لوگ تفصیل کے طلبگار ہیں وہ تفسیر سے سورہ بروج کی تفصیلات کو سمجھ لیں۔ آج چونکہ وہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لہذا سرسری طور پر ان سے گزر جاتے ہیں۔ ایک ایسے وقت کا تذکرہ ہے جب کہ اہل ایمان اس طرح سے بھی آزمائے گئے تھے، جب کہ باقاعدہ ایک گڑھا کھودا گیا،
ایندھن کے ذریعے سے اس میں خوب آگ بھڑکائی گئی، اور پھر یکے بعد دیگر اہل ایمان کو اس جلتی ہوئی آگ کے اندر میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن اس واقعے کا تذکرہ فرمانے سے پہلے خود اپنی ذات کے سلسلے میں چند ایک باتیں کہی ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وہ آسمان جو ستاروں اور سیاروں سے بھرا پڑا ہے، وہ آسمان جس کی کوئی نظیر نہیں، وہ آسمان جو ایک نہیں بلکہ 7 ہیں، جس کے اندر میں مختلف منازل ہیں، جس کے اندر میں حیرت انگیز قسم کی چیزیں ہیں، جن میں سے بہت کم دریافت ہوئی اور بہت ساری دریافت ہونے سے رہ بھی گئی ہیں۔ ان آسمانوں کا مالک اللہ تعالی ہے، بلکہ پوری کی پوری کائنات کا مالک اللہ تعالی، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ میں آسمانوں کا تذکرہ، آسمانوں میں پائے جانے والے سیاروں اور ستاروں کا تذکرہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ ان آسمانوں پر بھی غالب ہے۔ پھر اس کے بعد میں یوم الموعود، وہ دن جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے۔ کون سا دن ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ وہ یوم قیامت کا دن ہے، جبکہ دنیا کے تمام تر انسانوں کا حساب کتاب اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ پھر یہ کہ شاہد و مشہود، وہ جو دیکھ رہے ہیں اور وہ جسے دیکھا جا رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے اور کس کو دیکھ رہا ہے؟ تفسیر کے اندر میں یہ بات آتی ہے کہ شاہد سے مراد میدان حشر کے سارے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں روز قیامت کے اندر میں ہونے والے مختلف واقعات کو۔ تو شاہد کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ دیکھنے والے میدان محشر کے تمام تر حاضرین ہیں، ساری کی ساری خلقت، آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک کے تمام تر انسان جو میدان محشر میں بیک وقت موجود ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ قیامت کے وہ واقعات جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، ان واقعات کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو 3 باتوں کی قسم کھائی، بلکہ 4 باتوں کی۔ ایک برجوں والے آسمان کی، دوسرے قیامت کے دن کی، تیسرے میدان محشر کے تمام تر موجود افراد کی، اور میدان محشر کے اندر میں روز قیامت جو واقعات ان کے نگاہ کے سامنے ہوں گے ان کی۔ اور پھر غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 مخصوص قسمیں کھائی ہیں، یہ آخر کس بنا پر؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آسمانوں کی قسم کھائی ہے، اور آسمانوں کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ برجوں والا ہے، سیاروں اور ستاروں سے بھرا پڑا ہے۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ رب تعالیٰ کی قدرت قاہرہ ساری کائنات پر محیط ہے، اور اس ساری کائنات کے اندر میں سے ایک چیز کو اٹھا کر لیا گیا، آسمانوں کو، اور لوگوں پر یہ بات باور کرانے کے لیے کہ ان کا رب سارے جہانوں پر قدرت رکھنے والا ہے، اس بات کو باور کرانے کے لیے آسمانوں کی مثال دی گئی کہ وہ آسمان جو قادر مطلق کی، یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہاتھ میں لپیٹ لینے کی قوت بھی وہ رکھتا ہے۔ ہمیں حدیث میں اس بات کا پتہ ملتا ہے کہ ایک وقت وہ، ایک روز وہ، جب یہ سارے آسمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ رب تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی اندازہ نہیں، لیکن جس طرح کی قدرت کا، جس طرح کی طاقت کا، جس طرح کے غلبے کا پتہ قرآن کریم سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سارے جہانوں پر محیط، سارے جہانوں پر قدرت رکھنے والی، اور اس کے لیے کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک ہاتھ میں 7 آسمان لپٹ جائیں۔ تو بتلانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آسمانوں کو لایا گیا، وہ آسمان جن کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم الشان ستاروں اور سیاروں پر قدرت رکھتی ہے، اور تمہارے جیسے حقیر اور ذلیل انسان اس کے نگاہوں میں کوئی خاص وقت اور قدرت نہیں رکھتے۔ تم دنیا کے اندر میں بڑی ڈینگیں مارتے ہو، تم نے ظلم کے پہاڑ اس دنیا کے اندر میں دنیا والوں پر توڑے ہیں،
لیکن بہرحال تمہیں اس بات کا استحضار، تمہیں اس بات کی یاد ہونی چاہیے کہ بالآخر سابقہ تمہارا اس ذات باری تعالیٰ سے پیش آئے گا جو سارے جہانوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسری چیز جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور وہ ازروع قرآن الیوم الموعود، وہ دن جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے، وہ دن جبکہ ساری کی ساری خلقت، سارے کے سارے انسان اپنی جواب دہی کے لیے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، اور جب انسان سے اس کے ہر ظلم کا بھرپور بدلہ لیا جائے گا، دنیا کے تمام تر فرعونوں سے، دنیا کے تمام تر قارونوں سے، دنیا کے تمام تر اللہ تعالیٰ کے انکاریوں سے، اللہ تعالیٰ اس بات کا بدلہ لیں گے جو ظلم انہوں نے بندگان خدا پر ڈھایا۔ تو وہ سارے مظالم جو اس دنیا کے اندر میں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ذریعے سے، ظالمین کے ذریعے سے، فرعونوں کے ذریعے سے، قارونوں اور حامانوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے منکرین کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ان سے بھرپور بدلہ لینے کے لیے یوم الموعود، وعدے کا دن جو ہے مختص کر کے رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہ تیسری چیز جس کی قسم کھائی گئی ہے وہ یہ کہ آج تو دنیا کے اندر میں گڑھے والوں نے کھڈے کھود کر، گڑھے کھود کر اس میں ایندھن جلا کر کے آگ خوب بھڑکائی، اور اس بھڑکائی ہوئی آگ کے اندر میں اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا۔ لیکن وہ بھی سن لیں اور دنیا کے تمام تر ظالمین بھی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ اس روز جہنم کی آگ کو خوب بھڑکائیں گے، اور ان تمام تر مظالم کا بھرپور بدلہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے سامنے لیں گے جو ساری کی ساری خلقت اس دن میدان محشر کے اندر میں موجود ہوگی۔ اس دن وہ مظلوم جو دنیا میں اپنے اوپر ہوئے ظلم کی کوئی داد رسی نہیں پا سکے، اس دن وہ تمام تر یوں کہہ لیجئے کہ وکٹمز جو دنیا کے اندر میں رہتے ہوئے اپنے اوپر ہوئی زیادتی کے سلسلے میں کوئی انصاف نہیں پا سکے، جو اس دنیا کے اندر میں مظلومانہ طور پر قتل کر دیے گئے، جن کی املاک سے ان کو محروم کیا گیا، جن کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے قتل کر دی گئی، ایسے سارے مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یوم قیامت برپا کریں گے، اور یوم قیامت میں ان ظالموں سے بھرپور بدلہ لینے کے لیے وہ آگ بھڑکائی جائے گی جو دنیا کی آگ سے بالکل مختلف ہوگی۔ یہاں آگ کے گڑھے میں اہل ایمان کو ڈالنے کے بعد میں انہیں تم نے جلا تو دیا، لیکن جان رکھو کہ اس جلائے جانے کے عمل میں جو بدلہ اللہ تعالیٰ تم سے لے گا وہ ہمیشگی کی دوزخ کے اندر میں، ہمیشگی کی جہنم کے اندر میں تم سے بار بار جلایا جانے کا بدلہ لیا جائے۔ تمہاری پوست اور تمہارا گوشت جب ایک بار جل کر خاک ہو جائے گا تو رب تعالیٰ ایک مرتبہ پھر تمہیں جسم عنایت کرے گا، تمہارے گوشت پوست کو، جلے ہوئے گوشت پوست کو درست کر دے گا تاکہ ایک مرتبہ پھر تم اس آگ کا مزہ چکھو، اور یہ عمل چلتا رہے، کیونکہ وہ عذاب بھی دائمی ہے، اپنے آپ ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اور پھر اہل ایمان کو اس بات کے تعلق سے آخر کی جو دو آیات آتی ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، کہ جن لوگوں نے اہل ایمان کو اس دنیا کے اندر میں ستایا، ان پر ظلم و ستم توڑا، اور اس کے بعد میں وہ تائب نہیں ہوئے، انہوں نے توبہ نہیں کی، ان لوگوں کے لیے فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جلائے جانے کا عذاب ہے۔ اور ان کے برخلاف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جو لوگ ایمان لائے، وہ جو ایمان لانے کی پاداش کے اندر میں ستائے گئے، وہ جو ایمان لانے کے نتیجے میں آگ کے گڑھے میں جھونک دیے گئے، ان کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ذالک الفوز الکبیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا بڑا فائدہ ہے، بڑی کامیابی ہے۔ سورہ بروج کی یہ چند آیات آج کے تناظر میں خصوصیت کے ساتھ میں
تاکہ کہیں وہ بھی سن لیں جو ظلم کر رہے ہیں، اور وہ بھی سن لیں جو ظلم سے دوچار ہیں، کہ ان کے رب تعالیٰ کا، ان کے پیدا کرنے والے کا، ان کے خالق و مالک کا کیا فیصلہ ہے ان کے تعلق سے۔ آج اس کی مشیت اگر اس بات کے متقاضی ہے کہ تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، تمہاری رسی دراز کر دی گئی ہے، تو تم ان پر ظلم ڈھاتے پھرتے ہو۔ تم نے پہلے انہیں ایک علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے پر جانے پر مجبور کیا، اور جب وہ ایک علاقے سے نکل گئے تو ان کی بستیوں کو تاراج کیا، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا۔ تمہاری بمباری کے نتیجے میں ان کی عورتیں اور ان کی بچے شہید ہو گئے، جوان سال لوگ شہید ہوئے، بوڑھے لوگوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ کل ملا کر کے ایک شمار کیا جائے تو قریب اکتوبر سے لے کر نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری 5واں مہینہ شروع ہو چکا، اور 5ویں مہینے کے اندر میں 29,000 سے زیادہ شہادتیں اب تک امت کے افراد پیش کر چکے۔ ہمیں اپنی جانوں کے جانے کا غم ضرور ہے، ہمیں اپنے عزیزوں کے اس دنیا سے اٹھ جانے کا غم ضرور ہے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ جس قاص کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی موت کو، ان کی قربانی کو رائگاں نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہی قربانیاں ارض مقدس کی آزادی کا، بیت المقدس سے ظالمانہ تسلط کے خاتمے کا، غزہ سے ان ظالموں کے انخلاء کا، مغربی پٹی کے آزاد ہونے کا سبب و ذریعہ بنے گی۔ اور یہ بات محض اپنے دل کو بہلانے کے لیے نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ نابرابری کی اس جنگ کے اندر میں فیتن قلیل آج بھی داد شجاعت دے رہا ہے، اپنے کم سے کم ہتھیاروں کے باوجود، اپنی کم سے کم نفری کے باوجود وہ دنیا کی اس بڑی طاقت کے آگے ڈٹا ہوا ہے۔ وہ گر پڑ کے کسی طرح کی کوئی صلح کے لیے تیار نہیں، وہ عزت اور وقار کے ساتھ میں جینے کا ہنر سیکھ گیا ہے، وہ اس دنیا کے اندر میں ایمان اور ایقان کے ساتھ میں زندہ رہنے کا اور ایمان کے ساتھ میں اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا ہنر سیکھ گیا ہے۔ ان کے بچوں نے یہ ہنر سیکھا ہے، ان کے معصوم ان کے ہاتھوں کے اندر میں جب دم توڑتے ہیں، ان کی زبان سے لفظ شکایت نہیں بلکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل فنعم المولا و نعم النصیر، یہی کلمات سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ سب واہی تباہی ہماری آنکھوں کے سامنے سہی، ہماری مساجد شہید کر دی گئیں، ہماری آبادیاں جو ہے فنا کے گھاٹ اتار دی گئی، ہمارے گھروں کو تاراج کر دیا گیا، یہاں تک کہ اسکولز، اسپتال اور وہ تمام تر پناہ گاہیں جو لوگوں کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ثابت ہوتی، ان تمام تر پناہ گاہوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ساری تباہی کے مقابلے کے اندر میں بھی یہ ظالم طرح مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی ہم تیار ہیں۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور لوگوں کی جو چھوٹی سی یادداشت ہے اس میں سے واقعات بہت تیزی کے ساتھ میں محو ہونے لگتے ہیں۔ ہمارا معاملہ بھی تھوڑا سا وقت گزرنے کے ساتھ میں یوں کہہ لیجئے کہ سست ہو گئے ہیں۔ اب وہ واقعات سننے اور دیکھنے پر ہم لوگ سرسری سے گزر جاتے ہیں۔ اب ہلاکتوں کو سننے کے بعد میں دل یہ نہیں کرتا کہ اپنے مظلوم بھائی کی مظلومانہ شہادت کے اوپر کچھ وقت خرچ کر لیں، کچھ اس کے غم کو شیئر کر لیں، کچھ ان بچوں کا خیال کریں جن کے باپ اس دنیا سے اٹھ گئے، کچھ ان بچوں کا خیال کریں جو بچے اس دنیا سے زندگی کے بہانے دیکھنے سے پہلے گزر گئے۔ امت مسلمہ ایک جسم ہے نا، ایک ایسا جسم جس کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا عضو اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کیا تم اپنے عضو کی تکلیف کو محسوس نہیں کرو گے؟ کیا تم ان مظلوموں کے لیے جو کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے بیت المقدس کے لیے، اپنی ارض مقدس کے لیے
جو اپنے ایمان کے لیے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، کیا ان کے درد کو تم محسوس نہیں کرو گے؟ اصحاب الاخدود تم اور جتنے مظالم ڈھا سکتے ہو اس دنیا کے اندر میں ڈھاؤ، رب تعالیٰ جس دن تمہاری دراز کی ہوئی رسی کو کھینچ لے گا تم زمین پر آ رہے ہوں گے، اس بات کا ہمیں یقین ہے، اور یہ اسی کی مدد و نصرت ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ آج تک ٹکے ہوئے ہیں، ورنہ اس نابرابری کے مقابلے میں جو کمتر فریق تھا وہ تو کب تک کے گھٹنے ٹیک دیتا۔ کون ہے جو جگہ پر بنائے ہوئے؟ کس نے ثابت قدمی نصیب کی ہے؟ دنیا کی تو کوئی قوت آگے نہیں بڑھی، 51 کے قریب ممالک ہونے کے باوجود زبانی جمع خرچ کرنے کے علاوہ کیا کیا؟ ہر ایک کو اپنی بقا کی پڑی ہوئی ہے، سو اپنی بقا کے اندر میں وہ مگن ہے۔ اس دوران کے اندر میں شرک کا بتقدا بھی تعمیر ہو گیا، اس دوران کے اندر میں شراب کی دکان بھی کھل گئی، اور اس دوران میں اور بھی بہت کچھ ہوا ہوگا جو ہماری نظروں میں نہیں۔ ان کو کس نے دیکھا؟ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو کیا گیا تو زبانی جمع خرچ ہی کیا گیا۔ مبارکباد کے مستحق وہ ہیں جنہوں نے ان مظلوموں کے لیے آگے بڑھ کر کے اقدام کیا۔ وہ حوثیز یمن والے، وہ حزب اللہ لبنان والے، وہ جنوبی افریقہ کی ریاست جس نے بھلے ہی کاغذی طور پر صحیح انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک نسل کشی کی جا رہی ہے اور اس پر قدغن اور پابندی لگانا ضروری ہے، اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر میں جا کے کیس تو دائر کیا۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، اور یوم موعود بھی ہونے والا ہے، وہ جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس دن دنیا والے سن لے کہ ظلم کرنے والے اور مظلوم دونوں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ شاہد بھی وہاں ہوگا، اور وہ مشہود جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ بھی وہاں پر ہوگی۔ ہمتیں بندھائے رکھیں، رب تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان ہے اس کی افزونی کے لیے دعا کریں، ہمت و استقلال، قوت و طاقت کی فراہمی اور اس کا صحیح استعمال بہت ضروری۔ پھر اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ بھی، اور اپنی قوت بازو کا بھرپور استعمال بھی ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف میں، ظالموں کو اس دنیا کے اندر میں ایک اچھا سا سبق سکھانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی۔ اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اے باری تعالیٰ یہ بھی ہم کو سجھائی دے، کیونکہ جب ذہن معاف ہونے لگتے ہیں تب دماغ کام کرنے سے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں کہ باری تعالیٰ دعائیں تو ہماری بھرپور، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ بھی اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اپنے ذرائع محدود صحیح، لیکن پھر بھی کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کے سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما کہ ہماری بات بھی محض زبانی جمع خرچ تک محدود ہو کر کے نہ رہ جائے، اور پھر اے باری تعالیٰ اس بات کا اقرار کہ وہ ایمانی قوت تو نہیں کہ جس کے چلتے تیرے لشکر آ کر کے ہماری پشت پناہی اور مدد کرنے لگیں، لیکن باری تعالیٰ تو اس بات پر گواہ ہے کہ ہمارے بچوں نے، ہماری خواتین نے، ہمارے بوڑھے اور جوانوں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا۔ اے باری تعالیٰ ہماری تیرے حضور دعا ہے کہ ظلم کے خلاف میں اگر ہماری کوئی ڈھال ہے تو اے باری تعالیٰ تو ہے، اور ان شرور سے بچانے کے لیے اگر ہمارے پاس میں کوئی قوت ہے تو اے باری تعالیٰ تیری قوت ہے، تو جو قوی بھی ہے، تو جو عزیز بھی ہے، تو جو غالب بھی ہے، اور تو جو زبردست بھی ہے۔ یہ گفتگو اس لیے بھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ میں کہیں بھول نہ جائیں، یاد رکھیں، اور نہ صرف یاد رکھیں، یاد رکھنے کے ساتھ میں یاد رکھنے کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔